وہ لڑکی دلہن بنی میرے گھر آ تو گئی تھی، مگر میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اماں نے مجھے اس کی کوئی تصویر دکھائی تھی۔ مجھے تو اس کے بارے میں اس کے نام کے سوا اور کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ کچھ اس وقت اس نے گھونگھٹ اس طرح گرا رکھا تھا کہ میں کوشش کے باعث بھی اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا۔ اماں اور میری چھوٹی بہن ایک رسم کے بعد دوسری رسم شروع کر دیتی اور مجھے موقع ہی نہ ملتا کہ میں اپنی نئی نویلی دلہن کی ایک جھلک بھی دیکھ سکتا۔ جب اماں اور میری بہن نے اپنے سارے ارمان پورے کر لیے تو پھر وقت آیا جب میری دلی مراد پوری ہونے والی تھی اور میں اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھنے والا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک رسم کا ہی حصہ تھا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو ڈائریکٹ نہیں بلکہ شیشے میں دیکھتے ہیں، اور میرے لیے وہ بھی کافی تھا کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے شیشے میں پہلی نظر اس کو دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں نے پہلے بھی اس لڑکی کو کہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کے حیران ہوا، مگر اس کے چہرے کا میں نے باقاعدہ رنگ بدلتے ہوئے دیکھا، جیسے وہ مجھے دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ میں اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بہت دیر تک یہ یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ چہرہ، وہی آنکھیں، وہی لرزتی پلکیں۔ ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے میں خواب میں تھا۔ اس لڑکی کے چہرے کا رنگ بھی جیسے کسی خوف سے بدل رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی رگوں میں خوف انڈیل دیا تھا۔ وہ چونکی، نظریں جھکائیں اور لرزتی انگلیوں سے اپنے دوپٹے کو درست کرنے لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ رفتہ رفتہ میری یادداشت کے دھندلکے میں کچھ تصویریں ابھرنے لگی، کچھ لمحے، کچھ چہرے، کچھ آوازیں، لیکن کچھ بھی صاف نہیں تھا۔ اور پھر جب اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے اس لڑکی کو کہاں دیکھا تھا تو جیسے میرا وجود سن ہو گیا۔ میرے سامنے جو لڑکی میری دلہن بنی بیٹھی تھی وہ لڑکی نہیں تھی جس کا تعارف اماں نے مجھے کروایا۔ اس کا خاندان بہت اونچا تھا، وہ ویسے بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ اور جب مجھے یاد آیا کہ وہ کون تھی تو یاد آتے ہی میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ میرا نام تیمور ہے، رحیم یار خان کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنی چھوٹی بہن سعدیہ اور اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ میں انجینئر بننا چاہتا تھا، اس لیے ابا کو میری خواہش پہ بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ وہ تو خود چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کے کامیاب ہو جاتا، مگر انجینئرنگ کے لیے مجھے اپنے شہر سے دور لاہور جانا پڑا۔ مجھے تو اس میں کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، مگر اماں مجھے اتنی دور بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ لیکن میں نے بھی ضد پکڑ لی، کیونکہ میں شروع سے ہی لاہور جیسے ماڈرن شہر میں جانا چاہتا تھا، جہاں زندگی کی ہر رونق تھی۔ ابا کے کافی سمجھانے کے بعد آخر کار اماں مان گئی اور میں نے لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ رحیم یار خان سے لاہور جانا میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا۔ میں تو ویسے بھی کبھی اپنے گھر سے اتنا دور گیا ہی نہیں تھا، اس لیے میرے دل میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا۔ لیکن لاہور پہنچ کے میں نے دیکھا کہ وہاں کی دنیا تو اس دنیا سے بہت مختلف تھی جہاں سے میں آیا تھا۔ وہاں بڑی بڑی عمارتیں، مصروف سڑکیں اور تیز رفتار زندگی، اور وہ سب کچھ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ سب میرے لیے تھا تو نیا، لیکن میں اس ماحول کو دیکھ کے بہت خوش ہو گیا جہاں پہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں جیسے چاہتا جہاں چاہتا رہ سکتا تھا، جبکہ گھر میں تو ابا مجھے کسی نہ کسی بات پہ ڈانٹتے رہتے۔ مجھے ان کا ڈر تو تھا ہی، مگر میں بھی تھوڑی سی آزادی چاہتا تھا، اپنی زندگی میں کچھ اپنی مرضی سے بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے لاہور آ کے مجھے وہ آزادی مل گئی۔ اماں مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتی کیونکہ چھوٹی بہن تو ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوتی تھی، مگر میں ان سے دور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ میں ہاسٹل میں اپنے گھر والوں سے دور تو رہ رہا تھا، مگر میں زندگی سے خوش تھا، کیونکہ لاہور کی رونقوں میں گم ہو کے مجھے گھر کی زیادہ یاد بھی نہیں آتی، اور میں نے بہت سے نئے دوست بھی بنا لیے جن کے ساتھ مجھے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملنے لگا۔ لاہور میں میرے دن خوابوں جیسے گزرنے لگے۔ کلاسز کے بعد ہاسٹل کے کمرے میں سونا، شام کو کیفے یا چائے کی دکان پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپے لگانا اور رات گئے تک پارٹیاں کرنا، سوشل میڈیا یا فلموں میں مگن رہنا، یہ سب میرے لیے ایک نیا نشہ بن گیا۔ اگر کبھی کبھار ابا کا فون آ جاتا تو وہ مجھے خاص تاکید کرتے کہ میں لاہور جیسے بڑے شہر میں سنبھل کے رہوں اور کہیں کسی بری صحبت میں نہ پڑ جاؤں۔ ان کی نصیحتیں سن کے میرے دل میں ہلکی سی چبھن تو ہوتی، مگر میں اسے فوراً ایک مسکراہٹ سے دبا دیتا اور ابا کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا۔ میرے لیے وہ نیا شہر، نئی دنیا ایک ایسی کتاب کی طرح تھی جس کا ہر صفحہ میرے لیے حیرت اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران میری ملاقات داؤد سے ہوئی۔ وہ میرا ہی کلاس فیلو تھا، اس لیے ہماری دوستی جلدی ہو گئی۔ وہ پرکشش، خود اعتماد اور ہمیشہ
نئی خبروں سے واقف رہنے والا لڑکا تھا۔ اس کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا۔ گاڑی، برانڈڈ کپڑے، مہنگے موبائل اور بہت سا پیسہ، سب کچھ ہی تو تھا جو اس کے پاس تھا۔ شروع میں تو وہ مجھے کچھ مغرور سا لگتا، مجھے ایسا لگتا جیسے ہم دو مختلف دنیاؤں سے تھے۔ لیکن پھر جب میری اس سے بات چیت ہونا شروع ہوئی تو اس نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور میری اس سے گہری دوستی ہو گئی۔ داؤد کی باتوں میں کشش تھی، وہ زندگی کو ایک کھیل سمجھتا تھا اور مجھے بھی یہ کہتا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس لیے جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ یہ اس کا سوچنے کا طریقہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی میں کسی غلط راستے پہ چلوں گا، مگر داؤد کی دوستی نے مجھے ایسے راستوں سے روشناس کروا دیا جن کا تصور بھی میں نے اپنے شہر کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے نہیں کیا تھا۔ داؤد مجھے بھی ان کاموں کی طرف لے کے جانے لگا جو وہ خود کرتا تھا۔ شروع میں تو مجھے وہ سب معمولی سا لگتا، میں سوچتا کہ داؤد ایک سمجھدار لڑکا ہے تو پھر وہ بھلا مجھے غلط راستے پہ کیسے چلا سکتا تھا۔ اس لیے میں اس کی ہر بات مانتا چلا گیا۔ پہلے تو وہ مجھے کچھ پارٹیوں میں لے کے جانے لگا اور وہ میرے لیے کوئی بہت بری بات تو نہیں تھی، کیونکہ لڑکے تو اکثر پارٹیاں کرتے ہی رہتے تھے اور لاہور جیسے بڑے شہر میں آدھی رات تک پارٹی کرنا جیسے عام سی بات تھی۔ اس لیے مجھے اس میں کچھ غلط نہیں لگا۔ داؤد کے ساتھ کچھ پارٹیوں میں جانا، ہلکی پھلکی سگریٹ نوشی کرنا اور دوستوں کی محفل میں راتیں گزارنا، سب مجھے اچھا لگنے لگا۔ داؤد کے ساتھ تو جیسے مجھے وقت کے گزرنے کا بھی احساس تک نہ ہوتا، مگر پھر اس کا دائرہ بڑھنے لگا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا اور مجھے اس کی ہر بات، ہر مشورہ اچھا لگنے لگا۔ وہ داؤد ہی تو تھا جس نے مجھے نشہ کرنے پہ آمادہ کر لیا، اور میں نے بھی دل ہی دل میں سوچا کہ ایک بار آزما لینے میں بھلا کیا حرج ہے۔ اس وقت میں نے صرف یہی سوچا کہ اگر داؤد وہ سب کچھ کر سکتا تھا تو میں کیوں نہیں۔ اگر وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود مجھ جیسے عام سے لڑکے کو اتنے قریب کر رہا تھا تو پھر وہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ مجھے اتنی اہمیت دے رہا تھا۔ پہلی بار جب میں نے منشیات کو ہاتھ لگایا تو دل میں تھوڑا سا خوف تو تھا، مگر اپنے جگری یار کی باتوں نے مجھے تسلی دی۔ وہ مجھے کہنے لگا، یار تو ڈر مت، سب کرتے ہیں اور ایک بار کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے میں نے بھی یہی سوچ کے نشہ کرنا شروع کر دیا کہ ایک بار کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن وہ ایک بار نہیں رہا، وہ تو 2 بار ہوا، 3 بار ہوا اور پھر وہ میرا معمول بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ نہیں رہا جو گھر سے نکلا تھا۔ داؤد کا ساتھ تو مجھے بگاڑ ہی رہا تھا۔ کلاسز میں میری غیر حاضری بھی بڑھنے لگی، میرے چہرے پہ تھکن اور رویے میں چرچراہٹ آنے لگی۔ جیسے تیسے کر کے میرا انجینئرنگ کا پہلا سال بھی ختم ہو گیا اور پھر جب میں انجینئرنگ کے دوسرے سال میں تھا تو اچانک ابا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے، اس لیے اکثر ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، تو ان کو وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی۔ ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے بھی پڑھائی کے ساتھ لاہور میں ہی ایک اکیڈمی میں پڑھانے لگا تاکہ اماں کا بوجھ کم ہو سکتا۔ اماں نے اپنی تنخواہ سے گھر کا سارا بوجھ اٹھایا تو ہوا ہی تھا، مگر زیادہ کام کی وجہ سے ان کی صحت پہ بھی برا اثر پڑنے لگا۔ چھوٹی بہن بھی بڑی ہو رہی تھی اور گھر کے حالات ان کے سامنے ہی تھے۔ وہ بھی اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے ساتھ نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لیتی اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہی نوکری کی طرف دھیان دیتی۔ میرے لیے نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جتنے پیسے مجھے اکیڈمی میں پڑھانے سے ملتے تھے، داؤد تو مجھے اس سے کہیں زیادہ پیسے دے دیا کرتا، کیونکہ وہ بہت امیر ماں باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے ماں باپ دونوں ہی ملک سے باہر ہوتے تھے اور وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے ماں باپ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ اسی کا تو تھا۔ جب وہ میرا سب سے اچھا دوست بن گیا تو پھر میں نے ہاسٹل چھوڑ کے اس کے ساتھ اسی کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس طرح سے میں ہاسٹل کا کرایہ بچا کے گھر بھیج سکتا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن مجھے فون آیا کہ ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں ابا کی طبیعت کا سن کے گھبرا گیا اور فوراً گھر واپس پہنچا، مگر جب تک میں گھر پہنچا ابا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اماں اور چھوٹی بہن کی آنکھوں میں غم اور بے بسی دیکھ کے میرا دل ٹوٹ گیا۔ ابا کے بعد سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پہ آ گئی۔ میں اماں اور بہن کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر میرا دل لاہور اور اس کی روشن خیالی کے بغیر لگتا ہی کہاں تھا۔ مجھے تو اس عیاشی والے ماحول کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں ان دونوں کو چھوڑ کے واپس لاہور ہی چلا گیا۔ لیکن لاہور آ کے بھی میرا دل گھر میں ہی اٹکا رہا، کیونکہ وہ دونوں اب گھر میں اکیلے ہی رہ گئی تھی۔
कुछ दिन तक तो मैं अब्बा की याद में उदास रहा, मगर मेरी ये उदासी दाऊद को अच्छी न लगी। तब एक रात वो मुझे कहने लगा कि ख़ास पार्टी है जहाँ असल मज़ा है। मैं उस वक्त तक नशे की लत में ऐसा गिरफ्तार हो चुका था कि मुझे सही और गलत का फ़र्क भी ख़त्म होता जा रहा था। उस पार्टी में ना सिर्फ शराब बल्कि कोकेन जैसे ख़तरनाक नशे भी मौजूद थे। और फिर मैंने वो सब किया जिससे मेरा ज़मीर पहले मुझे रोकता था, लेकिन अब वो आवाज़ कहीं दब चुकी थी। और उसी पार्टी में मुझे नशे के अलावा एक और बुरी आदत लग गई, और वो आदत थी लड़कियों के साथ वक्त गुजारी की, उनके लम्स को महसूस करने की। दाऊद की लाई हुई उस रात की ख़ास पार्टी ने जैसे मेरी ज़िंदगी का रुख ही मोड़ दिया। मैं जो अभी बाप के गम में डूबा हुआ था, दिल का बोझ हल्का करने के लिए हर उस चीज़ को आजमाने लगा जो मुझे वक्ती सुकून देने लगी थी। उस रात के बाद मेरे लिए शराब, कोकेन और लड़कियों के साथ अयाशी करना मामूल बन गया। मेरे अंदर का इंसान जो पहले कभी छोटे मोटे गुनाहों पे शर्मिंदा हुआ करता था, अब मुकम्मल खामोश हो चुका था। दाऊद हर हफ्ते ख़ास मेरे लिए नई महफ़िल का एहतमाम करने लगा। उसके दोस्त, लड़कियां, नशा, मौसीकी, अंधेरे कमरे, सब कुछ जैसे एक फ़िल्मी सीन था। लेकिन वो फ़िल्म अब मेरी हकीकत बनते जा रहे थे। मैं भी उस महफ़िल का एक मुस्तकिल हिस्सा बन गया। मुझ में ना तो शर्म बाकी रही, ना ही किसी किस्म का खौफ और मलाल। जब भी मुझे अम्मा का या रमला का फ़ोन आता तो मैं उनका फ़ोन भी ना सुनता, बल्कि बहाना बना दिया करता कि मैं मसरूफ़ हूँ, और जब मेरे पास वक्त होगा मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगा। वो बेचारी भी मेरी बात पे यकीन कर लेती, क्योंकि उनको लगता कि मैं बहुत मेहनत कर रहा था और बहुत मसरूफ़ रहने लगा था। इसलिए वो मुझसे ज़िद ना करती, ना ही बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान करती, बल्कि मैं जब भी अम्मा से मिलने जाता तो वो मेरे सदक़े वारी जाती। उनको मुझ पे तरस आता कि मैं उनसे दूर लाहौर में अकेला रह रहा था। ना जाने वहाँ मुझे वक्त पे खाना भी नसीब होता था या नहीं। और मैं अम्मा की पूरी तसल्ली करवा दिया करता कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा था और वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। अम्मा भी दाऊद को दुआएं देते न थकती। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था और मुझे लगने लगा कि लाहौर जाके दाऊद जैसे दोस्त के साथ रहना मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला था। ज़िंदगी तो बस एक बार मिलती है, जो जी में आए कर लो। यही दाऊद की बातें मेरे जहन में गूंजती रहती, इसलिए मैं फिर किसी और ही दुनिया में था। मेरी आंखें अक्सर लाल, नींद बेकाबू, जिस्म सुस्त और मिजाज चिड़चिड़ा सा रहने लगा। दाऊद भी खुश था कि मैं उस जैसा बनता जा रहा था। मेरे लिए अब लड़कियों से दोस्ती, उनके साथ वक्त गुजारना, रातों को मुख्तलिफ घरों या होटलों में जाके नशे की हालत में बदमस्त रहना, सब कुछ मामूल बन गया। दिल के खालीपन को मैंने इन सब वक्ती लज्जतों से भरने की कोशिश की, लेकिन जितना भरता उतना ही खाली महसूस होता। दाऊद मुझे अक्सर कहता कि मैं अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय ज़रूर करूं, लेकिन साथ ही अपने आप को होश में भी रखूं, क्योंकि यही तो कामयाबी का राज था। अगर मैं हर वक्त नशे में बेहोश ही पड़ा रहता तो मेरे घर वाले भी मुझ पर शक कर सकते थे। इसलिए मुझे हर चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना था। जब एक दिन माँ का फ़ोन आया तो उसी दिन भी मैंने शायद महीने बाद कॉल उठाई। माँ की आवाज़ कांप रही थी, वो शायद किसी परेशानी में थी, मगर मैं शराब के नशे में धत माँ की बात सुनता रहा। और फिर मैंने उनको झूठ कह दिया कि बस कुछ मसले चल रहे थे, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर पाया। तो मैंने पहली बार दाऊद की बात पर गौर करना शुरू किया कि मुझे होश में भी रहना था, क्योंकि मुझे अपनी बहन और माँ का भी सोचना था। मैं बेशक अपनी रंगीन दुनिया में गुम हो गया, मगर मुझे अपनी माँ और बहन की भी फिक्र करनी चाहिए थी। तब मैंने अपनी इन सब आदतों पे कंट्रोल करना सीख लिया, मगर एक आदत ऐसी थी जिसे मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकता था, और वो थी लड़कियों के साथ वक्त गुजारने की आदत। इस आदत का तो मुझे ऐसा चस्का लगा कि हर रात मेरी किसी खूबसूरत लड़की के साथ उसकी बाहों में ही गुजरती, जिससे मुझे लज्जत के साथ साथ सुकून भी मिलता और मैं अपने सारे दुख भूल जाता। मैं लाहौर को और अपने जिगरी यार को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता था। हालांकि मेरी इंजीनियरिंग भी मुकम्मल हो गई और मुझे अच्छी नौकरी भी मिल सकती थी, मगर तब मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। मेरे लिए मेरा यार ही काफ़ी था, जिसके अमीर माँ बाप हर महीने से लाखों रुपए भेजते और उनमें से वो मुझे भी इतने पैसे दे देता जिससे मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहन का सारा महीना भी बहुत अच्छा गुजर जाता। मगर उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि ज़िंदगी कभी कभार ऐसी जगह ला खड़ा करती है जहाँ सारे रास्ते धुंधला जाते हैं और इंसान को खुद भी समझ नहीं आती कि वो कहाँ खड़ा है और कहाँ जाना है। तब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दाऊद के साथ मिलके या उसके कहने पे मैं जो भी करता मुझे वो बुरा नहीं लगता था।
حرام، حلال، صحیح، غلط، یہ الفاظ تو میں بس بھول ہی گیا اور اسی میں خوش تھا جو مجھے میرا دوست سکھا چکا تھا۔ میری زندگی کی راتیں جیسے عیاشی کا جشن بن چکی تھیں۔ لڑکیاں، پارٹیز، شیشہ، نشہ، کہے یہ سب میرے روز و شب کا حصہ بن چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ سب عارضی تھا، لیکن وہی عارضی چیزیں مجھے سکون دیتی تھیں۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اپنے آپ سے بھاگ رہا تھا، مگر پھر ایک دن ایسا آیا جو میری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اس رات بھی میرے سارے دن کی مصروفیات کے بعد تھکا ہارا ایک کمرے میں تھا اور ایک خوبصورت لڑکی میری باہوں میں بیٹھی مجھے سکون دے رہی تھی کہ اماں کا فون آیا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنی باہوں سے نکال کے ایک سائڈ پہ کیا اور کپڑے پہنتا ہوا ایک طرف کو ہو کے اماں کا فون سننے لگا، کیونکہ وہ کافی دیر سے فون کر رہی تھی اور بار بار فون تو وہ تبھی کرتی تھی جب انہیں کوئی ضروری کام ہوتا۔ اس لیے مجبوراً مجھے بستر سے نکلنا پڑا اور میں اپنے کپڑے پہنتا ہوا فون کان سے لگائے اماں سے بات کرنے لگا۔ اور اماں کی بات سن کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں خوش ہوتا یا اداس، کیونکہ اماں کہنے لگی کہ انہوں نے میرے لیے شادی کی بات شروع کر دی تھی اور میرے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی۔ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند تھی تو میں ان کو اپنی پسند بتا دیتا۔ اماں کی بات سن کے تو میں ایسی سوچ میں پڑ گیا کہ میں اماں کو کیا جواب دیتا۔ مجھے کوئی ایک لڑکی تو پسند تھی نہیں، بلکہ میں تو جب سے لاہور آیا تھا نہ جانے میں کتنی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزار چکا تھا، مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں تھی۔ تو میں اماں کو کیا بتاتا کہ میرے لیے زیادہ اہم یہ نہیں تھا کہ وہ میری شادی کر رہی تھی، بلکہ میرے لیے زیادہ اہم تو یہ تھا کہ اب وہ مستقل ایک لڑکی کو میرے حوالے کرنے والی تھی، اور میرا بھلا ایک لڑکی کے ساتھ ساری زندگی گزارا کیسے ہو سکتا تھا۔ اماں کی بات سن کے جیسے میرے اندر کچھ بجھ سا گیا۔ اس وقت میں ایک ہی بات سوچتا رہا، شادی اور میں ایک ہی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی۔ وہ سوچ میرے لیے کسی مذاق سے کم نہیں تھی۔ فون رکھتے ہی میں نے سامنے بیٹھی اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اب بھی خود کو چادر سے ڈھکتے ہوئے اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ مجھے مسکرا کے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا۔ اس رات میں سونے کے لیے لیٹا تو اماں کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی کہ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دے بیٹا۔ مجھے ایک لمحے کو احساس ہوا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ جاتا، لیکن پھر دل میں کسی اور ہی چیز نے سر اٹھایا، اور وہ تھی نفس کی ضد، جو بار بار مجھ سے کہتا کہ تو جس زندگی کا عادی ہے وہی تیرا اصل ہے، شادی کر کے کیا کرے گا۔ لیکن جو بھی تھا مجھے ماں کا فیصلہ ماننا ہی پڑا، کیونکہ میرے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس لیے میں نے ہاں کر دی اور اماں میرے لیے بہترین لڑکی ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ مجھے معلوم تھا، احساس تھا کہ اماں بھی اسکول میں محنت کر رہی تھی تاکہ مجھے اور میری بہن کو بہتر مستقبل دے سکتی، اور ویسے بھی میں لاہور میں اپنی مرضی سے ہی تو رہ رہا تھا۔ اماں کو کون سا معلوم تھا کہ میں لاہور میں اپنی ہی عزت اپنے ہی ہاتھوں نیلام کرتا پھر رہا تھا، مگر میرے لیے وہ میری آزادی تھی۔ اس لیے میں نے اماں کی بات مان لی اور شادی کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ اگر میری شادی ہوتی تبھی میری چھوٹی بہن کی بھی باری آنی تھی۔ اگر میں گھر بساتا تو ہی اسے بھی رخصت کر سکتا تھا، کیونکہ میں بڑا بھائی تھا۔ لیکن اس سے بڑھ کے مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری نوکری تو لاہور میں ہی تھی اور مجھے شادی کے بعد بھی لاہور ہی آ کے رہنا تھا۔ اس لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ وہ جس لڑکی کو میرے لیے پسند کریں گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اماں نے بار بار میری پسند کے بارے میں بھی پوچھا کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند تھی تو میں انہیں بتا دیتا، مگر میں نے اماں کو کہہ دیا کہ وہ میرے لیے جیسی بھی لڑکی کا انتخاب کریں گی میں اسے خوشی خوشی اپنا لوں گا، کیونکہ مجھے تو بس اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک جیتی جاگتی لڑکی ہی چاہیے تھی۔ میری عقل پہ تو جیسے پردے پڑ چکے تھے۔ میں اپنی شادی کا سوچ کے بھی اس گندے کام سے باز نہ آیا جس میں اس وقت مجھے کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں وہ سب کر کے اپنی ہی زندگی کو برباد کر رہا تھا۔ پرواہ تھی تو صرف ایک بات کی، اور وہ تھی میری اپنی خوشی، میری اپنی آزادی۔ اماں نے مجھے بہت سی لڑکیوں کے بارے میں بتایا اور ہر بار وہ میری رائے پوچھتی رہیں کہ میں اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، اور میں ہر بار اماں کو ایک ہی جواب دیتا کہ ان کو جو بہتر لگتا ہے وہ کر لیں۔ میں ان کی خوشی میں راضی تھا۔ وہ میرے لیے جس لڑکی کو پسند کریں گی میں اسے قبول کر لوں گا، اور اماں میرا ماتھا چوم کے مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کے بیٹے جیسا نیک اور تابعدار بیٹا کسی کا نہیں۔ اماں تو میری شادی کا سوچ سوچ کے بہت خوش تھیں، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھیں۔ ان کا معیار سادہ تھا کہ لڑکی شریف ہو، گھرداری جانتی ہو اور ہمارے گھر میں خوشی لا سکے، لیکن میرے ذہن میں شادی کا مقصد کچھ اور تھا،
جو اماں کے سوچے ہوئے خوابوں سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اب پھر ایک شام اماں کا فون آیا اور مجھے خوش ہو کے بتانے لگیں کہ ان کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، اور وہ لڑکی بھی لاہور کی ہی تھی، مگر میں نے ان کو لاپرواہی سے کہا کہ آپ بات کر لیں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اماں نے کچھ دیر مجھے منانے کی کوشش کی کہ میں ایک بار اس سے مل تو لیتا، مگر میں نے انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ایک بار اس لڑکی سے ملاقات کی جو میری ہونے والی بیوی تھی تو مجھے خود پہ کنٹرول پانا مشکل ہو جائے گا، اور میں کسی نہ کسی بہانے اس سے ملنے کی کوشش کروں گا، اور اس طرح میرا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن ماں کے دل میں عجیب سا سوال تھا، جیسے وہ میرے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تو بس یہ لگتا تھا کہ ایک بیوی میرے لیے سب کچھ آسان کر دے گی، وہ ہمیشہ موجود ہوگی اور مجھے باہر کی برائیوں میں نہیں جانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر ایک لمحے کو مجھے اطمینان ہوتا، لیکن پھر بھی میں اپنی پرانی عادتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ یوں بات آگے بڑھ گئی۔ کچھ دنوں بعد منگنی طے ہو گئی۔ خاندان والے خوش تھے، اماں خوش تھی، بہن خوش تھی، لیکن میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ چلو اب گھر میں میری ضرورت پوری ہو جائے گی، باہر جانے کی مجبوری نہیں رہے گی اور پیسہ بھی بچے گا۔ منگنی کے بعد میری یمنا سے چند بار فون پہ بات ہوئی۔ وہ بھی نئے دور کی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر پھر بھی وہ زیادہ تر میری بات سنتی اور مختصر جواب دیتی۔ شادی کے دن قریب آتے گئے، گھر میں رونق تھی، میں بھی خوشی سے نہال تھی۔ مجھے بس یہ جلدی تھی کہ جلدی سے سب کچھ مکمل ہو اور میں اپنی آزاد زندگی کو اپنے طریقے سے آگے بڑھاؤں۔ آخرکار شادی کا دن آیا۔ میں صحرا باندھے بیٹھا تھا اور اماں بار بار میرے پاس آ کے خوشی سے میرا ماتھا چومتی۔ یمنا میرے برابر بیٹھی تو میرے دل میں لڈو پھوٹ پڑے اور چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور میں نے بس رسمی طور پہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یمنا دلہن بنی میرے گھر آ تو گئی، مگر میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ کچھ اس نے گھونگھٹ اس طرح گرا رکھا تھا کہ میں کوشش کے باعث بھی اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا۔ اماں اور سعدیہ ایک رسم کے بعد دوسری رسم شروع کر دیتی اور مجھے موقع ہی نہ ملتا کہ میں یمنا کی ایک جھلک بھی دیکھ سکتا۔ جب اماں اور سعدیہ نے اپنے سارے ارمان پورے کر لیے تو پھر وقت آیا میں اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھنے والا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک رسم کا حصہ ہی تھا۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو ڈائریکٹ نہیں بلکہ شیشے میں دیکھتے ہیں، اور میرے لیے وہ بھی کافی تھا، کیونکہ میں نے یمنا کو ابھی تک دیکھا تھا ہی نہیں۔ جب میں نے شیشے میں پہلی نظر یمنا کو دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں نے پہلے بھی اس لڑکی کو کہیں دیکھا تھا۔ میں اس کو دیکھ کے حیران ہوا، مگر یمنا کے چہرے کا میں نے باقاعدہ رنگ بدلتے دیکھا، جیسے وہ مجھے دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ میں اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بہت دیر تک یہ یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ چہرہ، وہی آنکھیں، وہی لرزتی پلکیں۔ ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے میں نے خواب دیکھا۔ یمنا کے چہرے کا رنگ بھی جیسے کسی خوف سے بدل گیا، جیسے کسی نے اس کی رگوں میں خوف انڈیل دیا۔ وہ چونکی، نظریں جھکائیں اور لرزتی انگلیوں سے دوپٹے کو درست کرنے لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ رفتہ رفتہ میری یادداشت کے دھندلگے میں کچھ تصویریں ابھرنے لگیں، کچھ لمحے، کچھ چہرے، کچھ آوازیں، لیکن کچھ بھی صاف نہیں تھا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے اس لڑکی کو کہاں دیکھا تھا، تو جیسے میرا وجود سن ہو گیا۔ میرے سامنے جو لڑکی میری دلہن بنی بیٹھی تھی وہ ایک عزت دار اور میری دلہن کہلانے کے قابل ہی کہاں تھی، بلکہ وہ تو کوئی اور لڑکی تھی جو شادی سے پہلے بھی مجھے خوشگوار لمحات دے چکی تھی۔ یاد آتے ہی میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ وہ لڑکی انہی میں سے ایک لڑکی تھی جس کے ساتھ میں ایک رات گزار چکا تھا اور اس کے بدلے اس نے مجھ سے اچھی خاصی رقم بھی لی تھی۔ یمنا کو شاید اندازہ ہو گیا کہ مجھے اس کے بارے میں سب یاد آ گیا ہے کہ وہ کون تھی۔ تبھی وہ اپنی کامتی ہوئی انگلی اپنے لبوں پہ رکھے مجھے چپ رہنے کے لیے کہنے لگی۔ اس وقت میرا دل چاہا میں وہاں سے بھاگ جاتا، لیکن اس وقت اگر میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دیتا تو اس میں نہ صرف یمنا کی بلکہ میری اپنی بدنامی بھی تھی۔ میں صرف اور صرف اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا اور شیشے سے نظریں ہٹا کے سنجیدہ چہرہ بنا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت کیسے گزرا، اماں اور سعدیہ نے کون کون سی رسمیں کی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اماں نے میری شادی ایک عزت دار گھرانے کی ایک شریف لڑکی سے کی تھی، مگر میری بغل میں بیٹھی لڑکی تو شاید کوئی بازاری عورت تھی۔ پہلے میں جس قدر بے صبرا ہو رہا تھا کہ کب اپنی بیوی کے ساتھ پیار بھرے حسین لمحات گزاروں گا، مگر اس کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد میرا دل چاہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیتا اور اس سے پوچھتا کہ کیا وہ ایک عزت دار اور شریف لڑکی تھی۔
جب ہم اپنے کمرے میں گئے تو ہمارے درمیان جو اجنبیت کی ایک دیوار تھی وہ ایک دم سے گر کے چکنا چور ہو گئی۔ میں یمنا کے سامنے جا کے اس انداز میں بیٹھ گیا جیسے وہ کوئی مجرم تھی اور میں اس کی تفتیش کرنے لگا۔ میرا پہلا سوال تھا ہی یہ کہ مجھے سب سچ بتا دو کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا تعلق کس نیچ گھرانے سے ہے۔ مگر میری بات سن کے وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے پاس میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بہت دیر تک اس کو خاموش پا کے اس پہ چیختا چلاتا رہا کہ میری ماں نے غلطی کر دی جو اس جیسی بے حیا لڑکی کو ساری زندگی کے لیے میرے پلے باندھ دیا۔ وہ جس کو میری ماں ایک عزت دار لڑکی سمجھ رہی تھی، اگر اس کی حقیقت جان جاتی تو شاید اسی رات اسے گھر سے باہر نکال دیتی۔ مگر مجال تھی کہ یمنا نے میری کسی بھی بات کا جواب دیا ہو یا سر اٹھا کے میری طرف دیکھا بھی ہو، بلکہ وہ تو مجرموں کی طرح میرے سامنے بیٹھی بس آنسو بہائے جا رہی تھی اور اس کی خاموشی مجھے مزید تیش دلا رہی تھی۔ جب میں چیخ چیخ کے تھک گیا تو کمرے کی چیزیں بکھیر کے کپڑے بدل کے لیٹا اور سو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ لڑکی میرے سونے کے بعد کتنی دیر بیٹھی آنسو بہاتی رہی، مگر صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ زمین پہ ہی بازو کا تکیہ بنائے سو رہی تھی۔ وہ شاید ساری رات روتی رہی اور روتے روتے ہی سو گئی۔ اس کی وہ معصوم صورت بھی مجھے ایک فریب ہی لگی اور میں اسے غصے سے دیکھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے ذہن میں اس بے حیا لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا، مگر اماں اور سعدیہ کے سوالات میرے غصے کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ وہ بار بار مجھ سے ایک ہی بات پوچھتے کہ کیسی لگی دلہن۔ میں ان کو کیا بتاتا کہ انہوں نے جس نیک اور پاک دامن کو میرے گلے کا پھندا بنا دیا تھا وہ پھندا میرا گلا گھونٹ رہا تھا، مگر میں زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے واپس کمرے میں چلا گیا، اور وہاں وہی تھی جس کو دیکھ کے میرا دل چاہا کہ میں اس کا قتل کر دیتا۔ میں تو ایک ایسی مشکل میں پھنس گیا جس کا نہ سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت تھی اور نہ ہی اس سے جان چھڑوانے کا کوئی حل۔ میں تو اپنا سر تھام کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کس دل کے ساتھ ولیمہ ہوا اور ابھی میں اسی مشکل میں تھا کہ اماں نے میرے سر پہ ایک اور بم پھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا اب تو خیر سے تمہاری دلہن آ گئی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنی سعدیہ کو بھی اس کے گھر کا کر دوں۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو کچھ کہتا، اماں مجھے کہنے لگی، تو اپنے دوست داؤد سے تو بات کر کہ وہ اپنے گھر والوں کو کسی دن لے کے آئے، کیونکہ مجھے وہ لڑکا اپنی سعدیہ کے لیے بہت اچھا لگتا ہے۔ داؤد کا نام سن کے مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نے اماں کو کانپتی ہوئی آواز میں سمجھانا چاہا کہ اماں داؤد ہی کیوں، آپ سعدیہ کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھیں، مگر اماں بھی اپنی بات پہ ڈٹ گئی اور کہنے لگی کہ وہ تو تمہارا سب سے اچھا دوست ہے اور دیکھو تم اسے جانتے بھی ہو، اس لیے مجھے تو یہ رشتہ بہت مناسب لگ رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں داؤد کو جانتا ہوں، بھلا اس انسان کو مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکا اس قابل نہیں کہ میں اس کو اپنی بہن کا رشتہ دوں۔ جب میں اماں کو کوئی بھی جواب نہ دے سکا تو اماں خود ہی داؤد سے کہنے لگیں کہ کسی دن اپنے گھر والوں کو لے کے ہمارے گھر آؤ، اور داؤد کے چہرے پہ پھیلی سرخی دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اماں کی بات کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا، مگر میں نے اس کو تنہائی میں منع کر دیا کہ اماں تو بس خواہ مخواہ ہی اس کو کہہ رہی تھی، اس لیے وہ زیادہ سنجیدہ نہ ہوتا۔ مگر وہ میری بات میں مذاق سے مجھے کہنے لگا کہ کیوں یار، تمہاری دلہن تو آ گئی ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ میری بھی زندگی سنور جائے اور مجھے بھی ایک اچھی لڑکی مل جائے؟ مگر اس وقت میں بھول گیا کہ وہ میرا دوست تھا، کیونکہ معاملہ میری بہن کا تھا، اس لیے میں نے اسے سختی سے کہا کہ وہ میری بہن کو اس نظر سے نہ دیکھے تو بہتر تھا۔ پہلے تو داؤد کو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر جب میں نے اسے صاف کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن تمہارے جیسے لڑکے کی بیوی بنے، وہ تو جیسے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، میرے جیسا؟ کیا مطلب ہے میرے جیسا؟ مگر وہ جانتا تھا کہ میں اسے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے وہ آئینہ دکھایا جو مجھے پہلے نظر نہ آیا۔ وہ بھی ہر لحاظ بھول گیا، یہ تک بھول گیا کہ میں اس کا دوست تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم کیا ہو، کیا تم اس قابل تھے کہ تمہاری ایک شریف لڑکی تمہیں ملتی؟ مگر پھر بھی تمہاری شادی ایک عزت دار گھر میں ہوئی ہے، تو پھر اگر تمہارے جیسے بے حیا لڑکے کو ایک عزت دار بیوی مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ میں داؤد کی بات پہ ساکت سا ہو گیا۔ اس کے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح چبھنے لگے۔ میں اس لمحے کچھ بول ہی نہ سکا، میری زبان جیسے بند ہو گئی۔ وہ تو چلا گیا، مگر میں دیر تک بیٹھا اس کی باتیں دہراتا رہا۔ تمہارے جیسے بے حیا لڑکے کو اگر ایک عزت دار بیوی مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ تب میں نے اپنے وجود پہ ایک نظر دوڑائی اور سوچنے لگا کہ میں کیا تھا اور خود کو کیا سمجھنے لگا تھا۔ میرے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی۔
میں نے کبھی خود کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا، مگر داؤد کے الفاظ جیسے میرے اندر کی دیواروں پہ گونج رہے تھے۔ وہ سبھی تو کہہ کے گیا تھا، اس میں اور مجھ میں بھلا کیا فرق تھا؟ میں بھی تو اس کی طرح بے حیا اور ایک بد کردار لڑکا ہی تھا۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یمنا دوسری طرف منہ کیے سو رہی تھی، شاید رو رہی تھی، مگر اب میرے کان اس کی سسکیوں سے بھی بے نیاز تھے۔ میں بس چھت کو دیکھتا رہا اور اپنے ماضی کے اوراق پلٹتا رہا۔ مجھے وہ سب یاد آنے لگا کہ کس طرح میں نے داؤد کے کہنے پر ہی پہلے سگریٹ، پھر شراب اور پھر نفس کی خواہش کو پورا کرنا شروع کیا۔ وہ تو ایک ہی لمحے میں مجھے میرا سارا ماضی یاد کروا گیا کہ اگر وہ نیک سیرت نہیں تھا تو دودھ کا دھلا تو میں بھی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اماں کتنا خوش تھی، یمنا کتنا خوش تھی۔ وہ لڑکی جو میری بیوی تھی وہ بھی میری صورت دیکھنے سے پہلے تک خوش تھی، مگر جب میں نے اسے وہ سب باتیں سنائی تو وہ بھی سسک سسک کے رونے لگی۔ میں اسے کتنا کچھ کہتا چلا گیا اور وہ چپ رہی۔ وہ میری ہر بات پہ چپ رہی۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ اگر وہ پاک دامن نہیں تو میں کون سا پاک باز تھا؟ بھلا اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ کہنے کو تو وہ ایک رات ہی مجھے بہت کچھ کہہ کے میرا منہ توڑ سکتی تھی، مگر وہ خاموش رہی اور بس میری باتیں سہتی رہی۔ نہ جانے وہ اس رات کتنی اذیت، کتنے کرب سے گزری ہوگی۔ جس رات کا لڑکیوں کو ارمان ہوتا ہے، اس رات میں نے اسے خون کے آنسو رلایا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس رات میں اس سے پیار سے بات کر لیتا تو شاید وہ بھی مجھے معاف کر دیتی، مگر کیا وہ اب بھی مجھے معاف کر سکتی تھی جب میں اس پہ نہ جانے کون کون سے الزام لگا چکا تھا؟ میں ولیمے والے دن بھی سارا وقت چپ ہی رہتا، لیکن داؤد کے تانوں نے میری وہ چپ بھی توڑ دی جو میں 2 دنوں سے اپنے دل میں پالے بیٹھا تھا۔ اگلے دن صبح اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں نے کل داؤد کے گھر والوں کو بلایا ہے، مگر داؤد کا ذکر سنتے ہی میں نے تیز لہجے میں اماں سے کہا، اماں میں نے کہا نا وہ بات ختم ہو گئی، داؤد کو بھول جائیں۔ میرا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ یمنا سمیت سعدیہ نے بھی مجھے مڑ کے دیکھا، مگر میں شرم سے یمنا سے نظر نہ ملا سکا۔ اماں نے حیران ہو کے پوچھا، کیوں؟ وہ تو اچھا لڑکا ہے، تمہارا دوست بھی تو ہے۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، مگر اماں کے چہرے پر ناگواری تھی۔ ابھی اماں کی بات کا غصہ مجھ سے ہضم نہ ہوا کہ اس دن داؤد کا بھی فون آ گیا۔ پہلے تو میرا دل نہ کیا کہ مجھ سے کوئی بات کرتا، مگر پھر مجھے وہ سب احسان یاد آ گئے جو اس نے مجھ پہ کیے تھے، اور میں نے غصے سے فون اٹھا لیا۔ مگر وہ تو شاید مجھ سے بھی زیادہ بغیرت انسان تھا۔ وہ بھول گیا کہ میں نے اسے کیا کہا تھا، بلکہ وہ مجھے ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ یار میں نے اپنے اماں ابا کو بتا دیا ہے، اگلے ہفتے وہ تمہارے گھر آنا چاہیں گے۔ اس کی بات سن کے میرا دل چاہا میں موبائل اٹھا کے دیوار پہ دے ماروں، مگر اس وقت یمنا کمرے میں ہی تھی، اس لیے میں داؤد کو صرف اتنا کہہ پایا، میں نے کہا تھا نا یہ رشتہ ممکن نہیں۔ مگر وہ طنز سے ہنستے ہوئے مجھے کہنے لگا، تم نہیں چاہتے کہ میں تمہاری بہن سے شادی کروں، یہی بات ہے نا، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اکلوتے شریف انسان ہو۔ مگر میں نے غصے سے فون پٹخ دیا۔ یمنا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ اس رات بھی میں دیر تک جاگتا رہا۔ داؤد کی باتیں، یمنا کی باتیں، میری اپنی سوچیں سب آپس میں الجھ گئیں، مگر داؤد تو ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گیا اور مجھے میسج کر دیا کہ یار ناراض کیوں ہو، میں تو بس سچ بول رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، سچ؟ تم سچ کا مطلب بھی جانتے ہو؟ مگر اس نے سنجیدگی سے کہا، ہاں سچ یہ ہے کہ تم یمنا جیسی عورت کے لائق نہیں، وہ تم سے زیادہ باعزت ہے اور شاید تمہیں کبھی اس کی قدر نہ ہو۔ میں اپنا سر دیوار میں مارنے والا تھا، مگر پھر خود کو روک لیا۔ وہ رات بھی ایک اذیت بھری رات تھی، بلکہ جب سے میری شادی ہوئی مجھے ایک بھی سکون کی رات نصیب نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو اماں نے ایک بار پھر داؤد کا ذکر چھیڑا کہ داؤد نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیج دے گا، تو پھر تم کیوں ٹال مٹول کر رہے ہو؟ میں نے اماں کی آنکھوں میں دیکھا اور بس اتنا کہا کہ اماں یہ رشتہ مناسب نہیں۔ اماں کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کیوں مناسب نہیں؟ کیا کمی ہے آخر اس لڑکے میں؟ خود تو سالوں سے دوست ہو اور اب کہتے ہو کہ مناسب نہیں۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک یمنا کہنے لگی کہ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں۔ اماں نے یمنا کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، تیمور سعدیہ کا بھائی ہے اور وہ اپنی بہن کا بھلا ہی چاہے گا۔ دوستوں میں بہت سے راز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تیمور بھی داؤد کے کسی ایسے راز سے واقف ہو، تبھی وہ نہیں چاہتا کہ سعدیہ سے داؤد کا کوئی رشتہ جڑے، اس لیے آپ تیمور کا یقین کریں تو یہ رشتہ نہ کریں۔ اماں خاموش ہو گئی۔ میں حیران رہ گیا، پہلی بار یمنا نے میری بہن کے حق میں بول کے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید یمنا کو بھی وہ وجہ معلوم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں داؤد کے اور سعدیہ کے رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ اس دن کے بعد اماں نے داؤد کے معاملے میں چپ سادھ لی۔ میں نے بھی شکر کیا کہ اماں نے داؤد کا ذکر چھوڑ دیا تھا،
مگر مجھے پہلی بار یمنا کے سامنے شرمندگی ہوئی تھی کہ جس بات کے لیے میں اماں کو قائل نہ کر سکا، اس نے میرا وہ مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا۔ تب میں نے شادی کے بعد پہلی بار محبت سے اس سے بات کی اور اس کا شکریہ ادا کیا، مگر میری بات سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس سے بھی ایک بار پھر سے میں شرمندہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ جس نے اس کو میرے ساتھ رخصت کیا تھا وہ اس کے سگے نہیں بلکہ سوتیلے ماں باپ تھے، کیونکہ اس کے ماں باپ تو اس کو 6 سال کی عمر میں چھوڑ کے مر گئے۔ اس کے بعد سے اسے یتیم خانے سے گود لیا گیا۔ شروع کے چند سال تو سب ٹھیک رہا، مگر پھر جب اس کے سوتیلے ماں باپ کی اپنی اولاد ہو گئی تو وہ اسے نظر انداز کرنے لگے، جس کی وجہ سے اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کام کرنا پڑا، نوکری کرنی پڑی، مگر وہاں سے بھی اتنے پیسے نہ آتے کہ وہ اپنی پڑھائی کے اخراجات پورے کر سکتی۔ تب اسے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ وہ صرف ایک رات کے لیے اپنی عزت کی نیلامی کر دے تو اس کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے۔ تب وہ پہلی بار میرے پاس آئی، لیکن چونکہ مجھے تو لڑکیوں کی عادت تھی، اس لیے میرے لیے بھی وہ باقی لڑکیوں کی طرح ایک عام سی لڑکی تھی۔ مگر اس وقت ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ زندگی ہمیں ایک بار پھر ملا دے گی، اور وہ لمحہ تھا جب زمین جیسے میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی۔ میں نے یمنا کو ایسے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی دیر سے میرے سامنے تھی، مگر میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں جھانک کے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ اس کے پیچھے کتنی کہانیاں، کتنی تکلیفیں دفن تھی۔ میں خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ یمنا دھیرے دھیرے بولتی رہی۔ اس کی آواز میں نہ کوئی شکایت تھی نہ الزام، بلکہ بس ایک تھکن تھی، برسوں کی تھکن۔ میں گونگا بیٹھا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہی آنسو جو کبھی میرے غرور کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے آہستہ سے اس کو کہا کہ یمنا، تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو، میں تمہیں زندگی سے آزاد کر دوں گا، تم پہ میرا کوئی حق نہیں۔ مگر وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ تیمور، اگر مجھے تمہیں چھوڑنا ہوتا تو بہت پہلے چھوڑ دیتی۔ میں تمہیں سزا دینے نہیں آئی بلکہ اپنی تقدیر بدلنے آئی تھی، اور شاید تمہاری بھی۔ تب پہلی بار میں نے اس سے معافی مانگی، اپنے اس رویے کی جو میں نے پہلی رات اس کے ساتھ اپنایا تھا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان ایک خاموش مگر عجیب سا سکون پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے یمنا کی خاموشی خوف زدہ نہیں کرتی تھی بلکہ اطمینان دیتی تھی۔ میں جان گیا کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں سزا بن کے آتے ہیں، مگر آخر میں وہی ہمیں معافی کا مطلب سکھا دیتے ہیں۔ اور یمنا، وہ تو میری قید جنون تھی، مگر اب وہ قید نہیں رہی بلکہ وہ تو میرا جنون بھی ہے، اور شاید میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا انعام بھی۔ داؤد سے میں نے اپنا ہر تعلق ختم کر دیا، کیونکہ اسی کی وجہ سے میری زندگی خراب ہوئی، اس لیے میں نے اس کو اپنی زندگی سے نوچ پھینکا۔ مگر داؤد جیسے بھیڑیے معاشرے میں آزاد بھٹک رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس کے ہاتھ ایک دوسرا تیمور آ گیا ہوگا، جس کی وہ زندگی ویسے ہی برباد کر رہا ہوگا جیسے میری کی۔ آج میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی برباد کرنے میں اتنا قصور داؤد کا بھی نہیں جتنا شاید میرا اپنا تھا۔ مجھ پر میرے گھر والوں نے اندھا اعتماد کر کے خود سے دور بھیجا۔ انہوں نے یہ سوچ کے مجھے گھر سے دور بھیجا کہ مجھے جائز ناجائز، اچھے برے کی پہچان تھی، مگر میں ہوش میں ہوتے ہوئے بھی وہ پہچان بھلا بیٹھا تھا۔